السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمیں چیپٹر پڑھنا ہے وہ ہے چیپٹر نمبر 9، یعنی کہ اظہار، یعنی ظاہر کرنا، یعنی کسی چیز کو ظاہر کر کے پڑھنا۔ قرآن کی اصطلاح میں یعنی کسی چیز کو غنہ کے بغیر پڑھنا، اصطلاح یعنی کہ غنہ کے بنا پڑھنا، ظاہر کر کے پڑھنا، پوشیدہ نہ رکھنا، بالکل ظاہر اور واضح کر کے پڑھنا۔ تو تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1 ہے یہ۔ تنوین آپ نے پیچھے پڑھا، تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو، اور نون ساکن کہتے ہیں جس نون پر جزم ہو تو اس کو کہتے ہیں نون ساکن۔ یہ آپ نے پچھلے لیکچر میں پڑھا، اگر آپ نے اس کو اچھے سے سنا ہوگا تو۔ اب کیا ہے کہ یہاں پر لکھا ہے تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1، یعنی کہ یہ جو اظہار ہے نا، یہ تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1 ہے، یہ یاد رکھنا۔ اور تنوین آپ کو پتہ ہے کیا ہے، اور نون ساکن بھی آپ کو پتہ ہے کیا ہے۔ تنوین یا نون ساکن کے جو قاعدے ہیں وہ ہیں کل 4، اور ان میں سے پہلا قاعدہ ہے اظہار، ٹھیک۔ یہ ہے تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے حروف حلقی 6 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 6۔ حمزہ ہا، عین حا، غین خا۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آویں تو نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ یہ میں آپ کو سمجھاؤں گا کیا ہے مثالوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے، مثالوں کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر جو لکھا ہے طیرا ابابیل، یہاں پر لکھا ہے طی کیوں ہے؟ کیونکہ یا ساکن ہے، اور یا ساکن سے پہلے زبر ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ یا لین۔ تو یہ ہے طی، را 2 زبر رن، یہ ہے 2 زبر تنوین، تو بنا طیرن۔ اب آگے ہے ابابیلا، ابابیلا۔ ہمارا مین جو چیپٹر ہے وہ کہاں پر ہے؟ وہ ہے یہاں پر 2 زبر تنوین پر، کہ اوپر لکھا تھا کہ 2 زبر تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف بھی آ جائے گا تب آپ ظاہر کر کے پڑھیں گے، یعنی کہ غنہ نہیں کریں گے۔ کیسے؟ اگر آپ اس کو پڑھیں گے کیسے؟ طیرا ابابیل، ٹھیک۔ یہاں پر آپ نے کیا کیا؟ طیرا، یعنی کہ آپ نے غنہ کیا۔ غنہ بولتے ہیں آپ کسی حرف کی آواز کو اپنے ناک میں چھپاتے ہیں یا ناک میں لے جاتے ہیں، اس کو بولتے ہیں غنہ کرنا۔ کیا بولتے ہیں؟ غنہ کرنا۔ تو یہاں پر اگر آپ نے کیا طیرا، تو یہ غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ کیونکہ 2 زبر تنوین کے بعد آگے کون سا حرف ہے؟ الف۔ اور الف کس میں سے ہے؟ الف کون سا حرف ہے؟ الف نہیں، یعنی کہ حمزہ، یہ ہے حمزہ، ٹھیک، کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے، اور آپ نے پڑھا کہ الف کے اوپر جب زبر لگ جائے گا تو وہ حمزہ بنے گا۔ تو یہاں پر حروف حلقی میں سے حمزہ ہے، یہاں پر حمزہ موجود ہے، تو یہاں پر 2 زبر تنوین ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ حمزہ۔ تو بس اسی لیے ہمیں اس کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، طیرا نہیں کرنا، بلکہ ہمیں کرنا ہے طیرا ابابیل، اورن ابابیل، اورن نہیں کرنا ہے، ٹھیک۔ ہمیں کرنا ہے طیرا ابابیل، اورن کر کے نہیں پڑھنا، یہ چیز آپ یاد رکھنا۔ آگے دوسری مثال دیکھتے ہیں۔ نار حامیۃ، نار حامیۃ۔ یہاں پہ میں نے کیسے پڑھا؟ رن، رو نہیں پڑھا، ٹھیک، غنہ نہیں کیا، کھینچا نہیں، لمبا نہیں کیا، سمپل میں نے کیا نارن، یعنی ظاہر کر کے واضح کر کے پڑھا۔ نار حامیہ، رن حامیہ۔ کیوں کیا؟ کیونکہ 2 پیش کیا ہے؟ تنوین، 2 پیش تنوین۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ہا، اور ہا کس میں ہے؟ ہا ہے یہاں پر حلقی میں، ہے نا۔ ان 6 حروف کو آپ کو یاد کر کے رکھنا ہے کہ یہ حروف حلقی کے 6 حروف ہیں۔ تو حمزہ ہا، عین ہا، ہا آیا ہے یہاں پر 2 پیش تنوین کے بعد۔ یہاں پر بھی یہی لکھا تھا، تنوین یا نون ساکن کے بعد، تنوین یا نون ساکن کے بعد، تنوین میں 2 زبر بھی آتا ہے، 2 زیر بھی آتا ہے، 2 پیش بھی آتا ہے۔ تو یہاں پر 2 پیش تنوین کے بعد
حروف حلقی میں سے کون سا حرف آیا ہے؟ ہا آیا ہے. 6 حروفوں میں سے کون سا آیا ہے؟ ہا. اسی لیے ہم نے 2 زبر تنوین کو کیا کیا؟ ظاہر کر کے پڑھا. کیسے؟ نار حامیہ. ہم نے رو نہیں کیا، ٹھیک ہے نا. یہ ہے اس کی مثال. اور اس کے بعد ہے لمن خشیہ. لمن خشیہ، ٹھیک. اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ یہاں پر آپ دیکھیں نون ساکن، یہاں پر نون ساکن تھا، تو نون ساکن کے بعد آپ دیکھیں کون سا حرف آیا ہے؟ خا. اور خا اس میں بھی ہے، تو اس لیے ہمیں نون ساکن کو کیسے پڑھنا ہے؟ ظاہر کر کے. ہمیں اس کو غنہ نہیں کرنا ہے. تو ہم کیسے پڑھیں گے اس کو؟ لمن خشیہ، لمن خشیہ. بس یہاں پر ہمیں لمن نہیں کرنا، نہ ہمیں اس کو لمبا کرنا ہے، نہ ہمیں اس کو کھینچنا ہے زیادہ، اور نہ ہمیں اس کو غنہ کر کے پڑھنا ہے، بلکہ ہمیں سمپل سا بولنا ہے لمن خشیہ، لمن لمن خشیہ. کیوں؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے خا آیا ہے، اسی لیے نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. یہ ہے اس کا قاعدہ، ٹھیک. یہاں پر بھی سیم ہوگا. نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ غین، اور غین تو اس میں بھی ہے، اسی لیے یہاں پر بھی ظاہر ہوگا. قاعدہ کیا ہوگا کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے غین آیا ہے، اسی لیے نون ساکن کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے پڑھیں گے. اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے. تو کیسے پڑھیں گے؟ من غیرہ، من غیرہ، من نہیں کرنا، من غیرہ، بس سمپل سا من غیرہ. اس کے بعد یہاں پر اور مثالیں ہیں، جیسے یومئذ علیہا، اذن علیہا. اذن وغیرہ نہیں کرنا، نہ اس کو کھینچنا ہے، لمبا کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ 2 زیر تنوین کے بعد عین آیا ہے. آپ کو دیکھو، جب بھی آپ کو 2 زبر آئے یا 2 زیر آئے یا 2 پیش آئے یا نون ساکن آئے، تو آپ کو سب سے پہلے اس کے بعد والا حرف دیکھنا ہے کہ کون سا ہے. اگر وہ حرف ان 6 میں سے کوئی ایک حرف ہے، ان 6 میں سے، تو یاد رکھو آپ کو تب غنہ نہیں کرنا ہے، تب آپ کو سمپلی ظاہر کر کے پڑھنا ہے. جیسے ہم نے پڑھا یومئذ علیہا. یہاں پر ہوگا منہ خطابہ. یہاں پر من کیوں پڑھا ہم نے؟ یہ آپ اب سمجھ چکے ہیں کہ نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد ہا آیا ہے، اور ہا یہ ہے حلقی میں، ٹھیک ہے. اسی لیے ہم نے اس کو کیا کیا؟ ظاہر کر کے پڑھا. آگے ہے من عین آنیۃ. من کیوں؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد عین ہے، اسی لیے من نہیں پڑھیں گے، بلکہ من عین. نن جو ہے اس میں بھی تنوین ہے، 2 زیر تنوین، اور اس کے بعد کیا ہے؟ حمزہ. حمزہ یہاں پر بھی ہے، تو اسی لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کو بھی ظاہر کر کے بلا غنہ کے پڑھنا ہے. اس کے بعد ہے کفوا احد. 2 زبر تنوین ہے نا، 2 زبر تنوین کے بعد حمزہ ہے نا، حمزہ یہاں پر ہے، تو اسی لیے اس کو بھی ظاہر کر کے پڑھیں گے. ہم پڑھیں گے کفوا احد، کفوا احد، ٹھیک ہے. یہ ہے اس کی مثال. اور اس کے بعد آگے چلیں گے فمن عفیہ. اب آپ دیکھیں میں کیوں ظاہر کر کے پڑھ رہا ہوں، کیوں غنہ نہیں کر رہا ہوں، وہ آپ کو پتہ ہے، اوپر آپ کو میں نے سمجھا دیا. فمن عفیہ من اخیہ. اخی کھینچا کیوں میں نے؟ کیونکہ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ یہاں پر یا مدہ ہوگی، ٹھیک. من اذینا، اذینا، یہ دیکھو زبر زیر پیش کا، زبر زیر کا کھینچا نہیں. اور من اس کے بعد نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، اسی لیے اس کو بھی ظاہر کر کے پڑھا. کتاب حکیم، بن حکیم، بوں نہیں کرنا اور نہ اس کو کھینچنا ہے، ٹھیک ہے. بن حکیم، بس سمپلی بن حکیم. کتاب حکیم. عذاب غلیظ. تو ہم کہاں پہنچے تھے؟ یہاں پر عذاب غلیظ. اس کے بعد کیا ہے؟ حاسد اذا حسد، حاسد اذا حسد. ہا کو ہم نے کیوں کھینچا؟ اس پر غور کرو، کیونکہ الف سے پہلے کیا ہے؟ زبر،
تو اس لیے الف مدہ ہوگا. سین کو نہیں کھینچا کیونکہ سین کے نیچے زیر ہے, زیر کو جلدی پڑھیں. دو زیر تنوین کے بعد حمزہ آیا ہے, اسی لیے اس کو بھی ظاہر کر کے پڑھا. حاسدن پڑھا ہم نے, حاسدوں نہیں کیا, نہ اس کو کھینچا نہ لمبا کیا, ہم نے سمپلی پڑھا حاسدن. اذا کھینچا اس کو, اذا حسد. ٹھیک ہے, اس میں بھی زبر ہے تو کھینچنا نہیں ہے. تو یہ ہے سارا اس کا تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر جو 1 ہے اظہار, اس کے قواعد اور اس کے بارے میں سارا آپ کو میں نے بتا دیا. کھینچنا کیوں نہیں ہے, غنہ کیوں نہیں کرنا ہے, کیونکہ تنوین بس آپ سمپلی یاد رکھیں. پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ 2 زبر ہو, 2 زیر ہو, 2 پیش ہو یا پھر نون ساکن ہو, بس ان چاروں کو اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھیں. اور اس کے بعد آپ کو اپنے ذہن میں یہ چیز رکھنی ہے کہ ان 4 کے بعد اگر ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ گیا, ٹھیک, 2 زبر 2 زیر 2 پیش یا پھر نون ساکن کے بعد ان میں سے کوئی حرف آ گیا, تو یاد رکھنا وہاں پر آپ کو غنہ نہیں کرنا ہے, آپ کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے. جیسے ہم نے پڑھا تھا نارن حامیہ, تو را 2 پیش رن, بس ایسے ہی پڑھنا ہے آپ کو, رون نہیں کرنا. اسی طرح را 2 زبر رن, ایسے ہی پڑھنا ہے رن, رون نہیں کرنا, نہ اس کو کھینچنا ہے نہ کچھ. ٹھیک, میم نون زیر من ہی پڑھنا ہے کیونکہ اس کے بعد غائن ہے. ان 6 میں سے اگر کچھ بھی ہوگا تو یہاں پر بھی من, یہاں پر زن, زال 2 زیر زن, یہاں پر میم نون زبر من, یہاں پر 2 زبر تنوین ہے تو را 2 زبر رن, یہاں پر نون 2 زیر نن, یہاں پر میم نون پیش میم نون زیر من, یہاں پر واو 2 زبر ون. تو ایسے ہی سارا پڑھا جائے گا. تو آپ کو 2 زبر 2 زیر 2 پیش تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد اگر یہ حروف آ گئے تو آپ کو ایسے ہی پڑھنا ہے. یہاں پر بھی میم نون زبر من, یہاں پر بھی میم نون زبر من, یہاں پر بھی میم نون زبر من, یہاں پر با 2 پیش بن, بس با 2 پیش بن, بس دال 2 زیر دن, دیوں وغیرہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے. یاد رکھنا آپ کو اظہار کرنا ہے جب بھی ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے. تو اگلے چیپٹر میں ہم ملیں گے جہاں پر اخفا ہوگا, یعنی کہ اوپر ہم نے پڑھا اظہار, یہاں پر ہمیں کرنا ہے غنہ. تو غنہ کیسے کرنا ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلے چیپٹر میں دیکھیں گے.